علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھو اپنے اپنے نصیب کی نیکیاں سمیٹ لو اور خدا کی جانب میں ہر گزری ہوئی کوتاہی چھوڑ دو، جبکہ اس نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دے کر اپنا سیدھا راستہ تم پر واضح فرما دیا ہے، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور انہیں جو چھوڑ دیں بس تم بھی ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کی راہ میں ایسے جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس خدا کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو، اور آج کے بعد آنے والے کل کے لیے عمل کرتے رہو، کیونکہ بندہ اپنے اور اپنے خدا کے مابین معاملے کو سنوار لیتا ہے۔ خدا اس کے لیے اس سارے معاملے میں کافی ہو جاتا ہے جو اس کے اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا ہی بندوں کے فیصلے فرماتا ہے، بندے اس کا فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ انسانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، اور انسان کے قبضے میں اس کی کوئی چیز نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، اور قوت و طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ بے شک بلا شبہ شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اور ہم اس کے دامن غفور میں پناہ چاہتے ہیں، نفس کی شرارتوں سے اور بد اعمالوں کی پیدائش سے، جسے خدا ہدایت دے اور وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو واقعی ہدایت کا طالب ہو تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا راستے سے بھٹکا دے اور وہ اسی کو بھٹکتا رہے گا، جو راستے کا طالب نہیں ہوتا تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہتر کلام خدا کی کتاب ہے۔ جو شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل میں کتاب اللہ کی رونق ہے، اور جسے کفر کے بعد اللہ نے اسلام سے مشرف فرمایا، اور جس نے سارے انسانی کلاموں کو چھوڑ کر خدا کی کتاب کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ بے شک خدا کا کلام سراسر سچا ہے، انتہائی پر اثر ہے، جو اس سے شفقت رکھے، تم بھی اس سے محبت رکھو، اور اپنے قلوب کی ساری توجہ کے ساتھ خدا سے حقیقی محبت پیدا کرو، اور اس کے کلام کی تلاوت اور اس کی یاد سے کبھی نہ اکتاؤ، اور نہ کبھی تمہارے قلوب کلام اللہ کی طرف سے بے نیاز اور سخت ہو۔ پس خدا ہی کی بندگی کرو، کسی کو اس کے ساتھ ذرا بھی شریک نہ بناؤ، اور اس سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اپنے نیک اعمال کی تصدیق زبان سے بھی کرتے رہو، یعنی زبان سے وہی کہو جو تمہارے شان ہو، اور خدا کی رحمت اور دین کی بنیاد پر آپس میں محبت رکھو۔ آمین۔ انشاءاللہ
اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں اور اس کو آگے بڑھائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے اللہ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے خدا سیدھی راہ پر چلائے اور وہ اسی کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے، بے شک جو چلنے کا واقعی ارادہ رکھتا ہو تو اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جسے خدا گمراہ کرتا ہے اور وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، تو اسے کوئی سیدھے راہ پر لا نہیں سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اور اے ایمان والو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک خدا کی وفاداری اور اطاعت شعاری پر قائم رہو۔ اے لوگو، اپنے رب کے غیب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسے جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس پانے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو۔ یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تلی مضبوط بات زبان سے نکالو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ بس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ استغفار۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔